اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کی قسم، آپ کی جوانی کی عبادت کی جو ویلو ہے، آپ کی جوانی کی عبادت کی جو اہمیت ہے، وہ ایک بڑھاپے کی عمر میں آنے کے بعد جو عبادت ہوتی ہے اس کی وہ ویلو نہیں ہے. اللہ کو جوانوں کے سجدے بہت پسند ہیں، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھو، یہ مکے کا کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے، اور آج کے زمانے کے حساب سے اگر میں بات کروں تو حضرت مصعب ابن عمیر بہت فیشنیبل نوجوان، بہت فیشن. صبح کو الگ کپڑا پہنتے ہیں، شام کو الگ کپڑا. جو خوشبو لگاتے ہیں پورے مکہ میں وہ خوشبو لگانے والا کوئی نہیں. ان کا جوتا یمن سے آتا تھا، ان کا کپڑا حضرموت سے آتا تھا. بڑے فیشنیبل اور بڑے اسمارٹ اور ہینڈسم نوجوان. جب یہ کپڑا پہن کے خوشبو لگا کے مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو مکہ کی عورتیں کہتی تھی کہ ایک نوجوان یہاں کی گلی سے گزرا ہے. اتنے خوبصورت تھے اور اتنے فیشنیبل تھے. یہی مصعب ابن عمیر جب اسلام لاتے ہیں، جب ایمان لاتے ہیں، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، ناز و نعیم میں عیش و آرام میں پرورش پانے والا یہ نوجوان بے گھر ہو جاتا ہے، بے گھر ہو جاتا ہے. اور حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے بدن پر پیوند لگے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ، یہ وہی نوجوان ہے جو مکے میں سب سے قیمتی کپڑا پہن کر کے گھوما. یہی مصعب ابن عمیر جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں میرے بھائیوں، تو حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ان کو کفنانے کے لیے، یہ تھوڑے لمبے تڑنگے تھے، ان کی ہائٹ زیادہ تھی، ان کو کفنانے کے لیے کفن کا کپڑا بھی برابر نہیں ہے. سر کو ڈھانکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کو ڈھانکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. سر کو کفن کے کپڑے سے ڈھانکا گیا، پیر کے اوپر گھاس پھوس ڈال کر کے کسی طریقے سے ان کو کفنایا گیا. یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ نبی کے صحابہ نوجوان صحابہ تھے. آج ہمارے نوجوان غور کریں کہ وہ کیسے. آج محبت رسول کا خالی نعرے لگانے سے محبت رسول ثابت نہیں ہوتی. محبت رسول کے نام پر ہم کچھ بھی کر لیں، جب تک ہم اپنے رسول کی شریعت کو فالو نہیں کریں گے، جب اپنے رسول کی اتباع نہیں کریں گے، تب تک میرے بھائیوں محبت رسول کے دعوے میں ہم سچے نہیں. اللہ کے نبی کے ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا خریم الاسدی. حضرت خریم الاسدی نوجوان صحابی تھے، ان کے بال تھوڑے لمبے لمبے تھے اور کپڑا ان کا ٹخنے کے نیچے تھا. بہت غور سے سنیے میرے نوجوان ساتھی، آپ کے لیے میسج دے رہا ہوں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے میں دیکھتا ہوں بال بنوانے جب جاتے ہیں سیلون میں تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہ والا بال ہم کو بنوا کے 150 200 300 400 روپیہ دے کر کے بندر بھالو کی طرح بال بنوا کے آتے ہیں. ایسا بال، یہاں سے بال نکلا ہوا ہے، یہاں سے کٹا ہوا ہے. اللہ کی قسم ایسے بال کو حدیث میں لعنت کی گئی ہے کہ اگر کسی طرف کا بال چھوڑ دیا جائے اور دوسری طرف کا بال کاٹا جائے، ایسے بال کے کاٹنے کو حدیث میں قضا کہا گیا ہے، اور قضا سے اللہ کے نبی نے منع کیا اور لعنت کی. ہاں آپ بال کٹوائیے، لیکن اب یہ کیا کہ پیچھے جو ہے وہ ٹکلا بنا ہوا ہے، بیچ میں بال نکلا ہوا ہے، بالکل بندروں کے جیسے. اچھا، اب اس کے بعد ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کان بھی چھدوائے ہوئے ہیں، بالی بھی پہنے ہوئے ہیں. ارے بھائی، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ عورتوں والے کام کیوں کریں؟ حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، بال تھوڑے لمبے لمبے ہیں اور کپڑے ٹخنے کے نیچے ہیں. اللہ کے نبی کو پتا چلا. ابو داؤد کتاب اللباس کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب کو پتا چلا، آپ نے کہا اپنے صحابہ کے سامنے کہ خریم بہت اچھے انسان ہیں، خریم بہت بڑھیا انسان ہیں، بس 2 چیزوں کی کمی ہے. لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، بال تھوڑے لمبے ہیں اور کپڑا ٹخنے کے نیچے رہتا ہے. یہ 2 چیزیں اگر دور کر لیں تو خریم بہت اچھے انسان. حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اللہ کے پیارے نبی کے یہ جملے پڑ جاتے ہیں. ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ جملے کہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں،
صحابہ کرام ہماری طرح 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے تقریریں نہیں سنتے تھے، وہ نبی کی ایک بات سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت قریم کے کانوں میں اللہ کے نبی کے یہ جملے پڑے، حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے کینچی اٹھائی اور اپنے بالوں کو چھوٹا کر کے کان کے اوپر کیا اور اپنے کپڑے کو کاٹ کر کے ٹخنے کے اوپر کیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول، کہ رسول کا حکم آ گیا، رسول کا آرڈر آ گیا تو ساری کائنات ایک طرف ہے اور رسول کا فرمان ایک طرف ہے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہمارے اس اسٹیج سے، ہمارے اس پروگرام سے یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ کسی کا ہو رہے کوئی، نبی کے ہو رہے، ساری کائنات ایک طرف اور مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف، ہم اس کو محبت رسول سے